بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین اور سامعات، جو زمانہ، جو یہ دور ہمارے سامنے گزر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کئی قسم کے فتنے اور کئی قسم کی آزمائش ہمارے اوپر مسلط ہے، اور ہمارے ذہن میں ایک بات گھومتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی پریشانی ہمارے اوپر آتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہمارے اوپر جو مصیبت، جو تکلیف، جو بیماری، جو قسم کے امتحانات ہمارے اوپر مسلط ہوتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین ہمیں سزا دلانا چاہ رہے کہ تمہارے اندر ایسے گناہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہارے اوپر ان قسم کی عذابوں کا، امتحانات کا مسلط کیا۔ حالانکہ اگر ہم سلف صالحین کا اور تابعین اعظام کا، صحابہ کرام کے واقعات کا مطالعہ کریں تو ہم جیسے مسلمان یہ سوچیں گے کہ جو ان کے اوپر مسلط ہوا تھا ان قسم بیماری اور اس طرح کی مصیبت، آزمائش، شاید ان کی گناہوں کی وجہ سے آیا ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ نہیں۔ حقیقت میں اس کے برعکس ہے کہ عظیم قسم کے لوگ تھے کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم قسم کی آزمائش آتے تھے۔ حالانکہ جن پر آزمائش آتے تھے ان کی جو پڑوس ہے، جو ان کی ہمنشین ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ گواہی دیتے کہ یہ آدمی پکا سچا مومن ہے، اس کے عقیدے میں کوئی خلل بھی نہیں ہے، لیکن یہ آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے گا، کبھی کبھی آزمائش انسان کے اوپر گناہوں کی وجہ سے بھی آتے، لیکن کبھی اللہ رب العالمین انسان کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ویسے انسان کے اوپر ایسے عذاب مسلط کرتے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ صبر کے بارے میں ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ معاملات میں، دنیاوی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں صبر کو اپنے لیے ایک کپڑا کی جیسے اوڑھنے چاہیے اور اپنے جسم میں پہنانے چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں صبر ایک معمولی سے چیز ہے، حقیقت میں اللہ کی اطاعت میں، کوئی نیکی کرنے میں، کسی گناہ سے بچنے میں اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہوگا تو آپ کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے آدھا ایمان ہے۔ جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ آدھا ایمان سے محروم ہے۔ اور ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے۔ جس کی دل میں صبر نہیں ہے وہ ایمان کی روشنی سے، اسلام کی روشنی سے محروم ہے۔ اللہ کی اطاعت پر صبر، گناہ سے صبر، جو آپ کی تقدیر میں مصیبت، پریشانی لگا ہوا ہے، آپ کے اوپر آنے والا ہے، ان پر صبر کرنا۔ انسان کوئی بھی اطاعت، کوئی بھی نیکی اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتے جب تک اس کے پاس صبر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ ایک نیکی کرو، آپ کے لیے صبر کی ضرورت ہے کہ آپ کی اس نیکی کرنے میں ریاکاری نہ ہونا چاہیے، آپ اپنا اخلاص کو درست کرنی چاہیے، آپ کی نیت میں فتور نہ آنی چاہیے۔ یہ ہے صبر کا ایک مرحلہ ہے۔ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے آپ کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔
نیکی کرنے سے پہلے آپ کے لیے صبر کی ضرورت ہے کہ آپ کا نیکی باطل نہ ہو جائے۔ احسان جتلانے میں یا کسی کی آپ نیکی کرتے ہیں، کوئی آپ کو تعریف واہ واہ کرے، اس کی وجہ سے آپ کی نیکی برباد نہ ہو جائے، تو یہ بھی صبر کا ایک مرحلہ ہے اور صبر کا ایک پہلو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صبر کے بغیر نہ انسان اللہ کی اطاعت میں کامیاب، نہ گناہ سے بچنے میں کامیاب، کیونکہ گناہ ایک جذاب ہے، ایک پرکشش چیز ہے، انسان کو اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں، لیکن گناہ کا ذائقہ بہت میٹھا ہے، لیکن اس کا درد، جو اس کا الم ہے، یہ بہت لمبا ہے اور ہمیشہ آپ کے لیے یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ لائق نہیں ہے کہ آپ نے 5 منٹ، آپ کا 5 منٹ کا دیا ہوا گناہ میں یا آپ جہنم کے لیے ہمیشہ مستحق بن جاؤ۔ اسی لیے تو معلوم ہوا کہ نہ آپ کی دنیا کی معاملات میں ہو یا آخرت کی معاملات میں ہو یا اللہ کی طاعت میں ہو، آپ کامیاب اس وقت نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پاس صبر نہیں ہوگا۔ دنیا کی معاملات میں لیتے ہیں کہ یہ آدمی ہے، تجارت کرنا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹا سا دکان لگاتے ہیں، بازار کے کونے میں لگاتے، تو پھر شروع میں لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں کہ وہ اس کی سچائی کا، اس کی خیانت کا معلوم نہیں ہے، اس کے پاس گراہک بھی کم آتے ہیں، تو یہ صبر نہیں کرتے، کہتے ہیں میرا نقصان ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہے، تو چھوڑ کر اس کو نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو اس کو کچھ ملا بھی نہیں ہے، نقصان بھی ہو گیا۔ اور اگر یہی شخص اس دکان کو جب شروع کیا تھا، 1 سال 2 سال اقلاً 3 سال تک انسان صبر کرے اور آہستہ آہستہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس آدمی کو چھوٹے سے دکان سے لے کر بڑے مارکیٹوں تک اللہ تعالیٰ اس کو راستہ کھلا دے گا۔ کیا مطلب؟ صبر۔ اس نے اگر صبر کیا ہوتا، اگر صبر کرتا، صبر کا دامن پکڑتا، یقین اللہ تعالیٰ اس کو ایک منزل تک پہنچا دیتا۔ آپ کسی بھی تاجر سے پوچھیں جن کا کاروبار اعلیٰ مقام تک ہے کہ آپ کا جو ابتدا ہوا تھا کاروبار، چھوٹے سے دکان سے ہوا تھا، چھوٹے سے تجارت سے ہوا تھا، انہوں نے شروع میں کتنے دھوکہ کھایا ہوتا، آہستہ آہستہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک مقام و منزل تک پہنچا دیا۔ یہ کیا ہے؟ صبر۔ انسان صبر کا دامن کسی بھی وقت میں نہ چھوڑے۔ اسی طرح دین کی معاملات میں، آخرت کی معاملات میں ہم اگر اللہ کی طاعت میں صبر نہ کریں، ہم اگر اللہ کی طاعت میں صبر نہ کریں، اور اگر ہم گناہوں سے بچنے میں صبر نہ کریں، تو شیطان اور ہمارا نفس ہمیں دعوت دے گا، ہمیں اپنی طرف دعوت دے گا۔ ہم کوئی نیکی کریں گے تو شیطان کوشش کرے گا اس کو خراب کرنے کا، کوئی نیکی کرے تو اس کو برباد کرنے کے لیے کئی قسم کے راستے شیطان ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ کوئی مصیبت آپ کے اوپر آتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بیماری ہے، فقر و فاقہ ہے، قتل ہونا ہے، جیل میں بند ہونا ہے، اولاد کا دنیا سے جانا ہے، ماں باپ کا مرنا ہے، یہ سارے مشکلات پر اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہرگز نہیں بن سکے گا۔ تو اس لیے تمام معاملات میں انسان کے لیے صبر کا دامن نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم رکھا ہے، عظیم قسم کے اجر رکھا ہے بلا حساب و کتاب، اس کا تعداد مقرر نہیں کیا کتنا اس کو ثواب ملے گا۔ اور مسلمان کی شعار کا بھی یہی ہونا چاہیے، فصبر جمیل۔ قرآن میں فرماتے ہیں مسلمان کا شعار یہ ہے فصبر جمیل، خوبصورت صبر، وہ صبر جس میں شکایت نہ ہو، وہ صبر جس میں جزا فضا نہ ہو، وہ صبر جس میں اپنے گریبان کو پھاڑنا نہ ہو۔ اس صبر کو اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرے گا۔ پھر جب انسان کی معاملات اور زندگی میں صبر کا حفاظت ہونے چاہیے، جیسا کہ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، اس نیکی کو آپ صبر کے 3 لفافے میں بند کرنے چاہیے اور پھر اس کو حفاظت کرنے چاہیے، تو یقیناً پھر انسان دنیا میں کامیاب ہوگا۔ لیکن ایک عجیب بات ہے
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عصر کے اندر، اس زمانے کے اندر جو ہمارے جو غریب طبقہ لوگ ہیں، وہ عظیم قسم کی نعمتوں سے، یا جو نعمتیں وہ استعمال کرتے ہیں، جس نعمتوں سے وہ مستفید ہیں، ان نعمتوں سے جو سابقہ لوگ تھے، سابقہ بادشاہ تھے، سابقہ جو لوگ تھے، اس نعمتوں سے بھی مستفید نہیں ہوئے تھے۔ لیکن وہ لوگ اللہ سے شکایت نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، شکایت نہیں کرتے تھے۔ اس وقت کی جو غریب طبقے لوگ ہیں، جو کپڑا پہنتے ہیں، فرعون کے پاس یہ کپڑا نہیں تھا، قارون کے پاس نہیں تھا۔ جو بجلی اس وقت استعمال کرتے ہیں، اس وقت کے عظیم لوگ، انہوں نے اس نعمتوں سے مستفید نہیں ہوئے تھے۔ جو کالا اس وقت استعمال کرتے ہیں، فرعون، قارون، حامان نے اس وقت استعمال نہیں کیا تھا۔ جو سواری آج کل کی قسم سواری، ہم تھوڑے سے راستے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن انبیاء کرام اس سے مستفید نہیں ہوئے تھے۔ لیکن وہ لوگ اللہ سے شکایت نہیں کرتے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ہر قسم کی سہولیات موجود ہے، تو ہماری زبان سے شکایت کے علاوہ اللہ سے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، پوچھو نہیں۔ کسی بھی دکان میں جاتے ہیں، کاروبار کیا ہے، پوچھو نہیں ہے، کوئی برکت ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ سارے جو اسباب ہے، جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جو ہمارے اس دور کے اندر ہے، جو بیماری ہمارے اوپر مسلط ہے، قسم کی بیماری ہے، نتیجہ کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے جو بیماری ہمارے اوپر لاحق ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے بیماری ہیں، ہائی کولیسٹرول کہتے ہیں، چربی کی بیماری، انسان کی پیٹ میں جو چربی کی بیماری پڑ جاتے ہیں، پیٹ بڑا ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زیادہ چربی استعمال کرنے کی وجہ سے ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ چربی کھانے کی وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں کو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، اسی طرح شوگر کی بیماری ہے، یہ زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے ہے کہ جو انسان کے اندر شوگر بڑھ جاتے ہیں۔ چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھتے ہیں، شوگر کا مستحق ہے۔ سارے جو بیماری ہمارے اوپر لاحق ہے، کیوں ہے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کو کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ بیماری کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ وہ لوگ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے نہیں تھے، اس نعمتوں سے مستفید ہوئے نہیں تھے۔ تو پھر بھی ہم اللہ سے ایک ہی بات نکلتے ہیں، شکایت۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جن پر تکلیفیں آتے ہیں، جن پر امتحانات آتے ہیں، آزمائش آتے ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ مشہور حدیث سنتے ہیں آپ، فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا انبیاء کرام ہے جن پر سب سے زیادہ مشقتیں، پریشانی، تکلیف، آزمائش آئے، انبیاء کرام ہے، ان کی بات جو ان کی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا مطلب جو انبیاء کی زیادہ قریب ہوں گے، جن کا ایمان مضبوط ہوں گے، جن کا تقوی زیادہ مضبوط ہوں گے، تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش بھی زیادہ آتے ہیں۔ اور دوسرا، انسان کی جسم کو تقویت ملتے ہیں وحی آسمانی کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے تقویت ملتے ہیں انسان کو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، ابتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کے اوپر آزمائش آتے ہیں، یا انسان کو آزمائش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، امتحان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دین کی بنسبت، جتنے اس کے پاس ایمان ہے، جتنا اس کے پاس تقوی ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر آزمائش، مصیبت، پریشانی ڈال دیتے ہیں۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے دین میں سخت ہوگا، مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اشتد بلاؤہ، تو مصیبت و پریشانی، آزمائش زیادہ آئیں گے ان کے اوپر، پھر اللہ کی طرف سے زیادہ آزمائش آئیں گے ان کے اوپر۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر وہ دین کے بارے میں کمزور ہے،
سست ہیں، ایمان کمزور ہے، تقوی کمزور ہے، تو ان کے اوپر ہم آزمائش بھی کم لائیں گے، کیونکہ صبر نہیں کر سکتے، آزمائش مصیبت پریشانی بھی کم لاتے ہیں ان کے اوپر۔ وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ، فرماتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کے اوپر آزمائش آتے رہیں گے، مصیبت و پریشانی آتے رہیں گے، حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، یہاں تک یہ انسان زمین میں چلتا پھریں گے کہ اس کے پاؤں کے نیچے ایک بھی گناہ نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یہاں تک کہ اس انسان کے اوپر آزمائش آتا رہیں گے، صبر کرتا رہیں گے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے سارے گناہ مٹا دیا جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے خیر خواہ ہے، ہمارے خیر کے لیے آتے ہیں، شر کے لیے نہیں آتے۔ کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عادت کو پہچانیں، کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے انسان اور اللہ کے درمیان، اس کو پہچانیں۔ ہم نے نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ کو صحیح سے، کیونکہ ایمان جس انسان کے اندر اتنا مضبوط ہوگا، اتنا آزمائش ان کے اوپر آتے رہیں گے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی عادت کو نہیں پہچانا، ایمان مضبوط نہیں ہے، صرف ہماری زبان سے ایک ہی بات نکلتے ہیں مسلمان ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں مسلمان ہیں، حج کرتے ہیں اگر استطاعت ہے مسلمان ہیں، لیکن وہ ایمان ہمارے اندر بوسیدہ ہوا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، جو تعلق انسان کا اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، آزمائش ان کے اوپر زیادہ آئیں گے۔ دوسرے حدیث میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطا الثواب، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کو نعمتیں دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا، اجر عظیم دیا جائے گا، جو دنیا میں ان کے اوپر آزمائش آتے تھے، مصیبت و پریشانی ان کے اوپر دنیا میں آتے تھے، ان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں دیا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا۔ لو ان جلودہم قرضت بالمقارس، پھر جو اہل عافیہ ہے، جو دنیا کے اندر ان کے اوپر کوئی مصیبت و پریشانی نہیں آئے تھے، وہ لوگ افسوس کریں گے اے کاش کہ ہمارے جلد، ہمارے چمڑے دنیا کے اندر کینچی کے ساتھ کاٹا جاتا، ہمارا جسم درد محسوس کرتا، تاکہ قیامت کا دن اللہ تعالی ہمیں اس جیسے نعمتوں سے نوازتا۔ سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر ایسے آزمائش آتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے۔ تیسرے حدیث حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن حبان کے اندر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، ان الرجل یکون لها منزلہ، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم مقام ہے، ایک بلند مرتبہ ہے، لیکن لا یبلغها بعمل، لیکن یہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا، اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ فما يبرح البلاء به مما يكره حتى يبلغه الله به، ایک شخص کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا ہے، بہت منزلت و مرتبہ والا ہے، لیکن یہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مصیبت و پریشانی لائیں گے، آزمائش ڈالیں گے، کہ تاکہ اس شخص کو اس مقام تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا ان احادیثوں سے کہ جو مصیبت و پریشانی انسان کے اوپر کبھی آتے ہیں، انسان کی گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نظریے میں یہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا، اس کے اتنا عمل نہیں ہے کہ اس مقام تک حاصل کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائش ڈالیں گے، مصیبت و پریشانی ڈالیں گے، اس مصیبت و پریشانی کی وجہ سے اس مقام تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات، سلف صالحین کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں، اور آج جیسے ہم جیسے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو آزمائش آتے تھے ان کی گناہوں کی وجہ سے آتے تھے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔
کے جو پڑوسی تھے ان کے حق کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ گناہ کیے نہیں ہے، لیکن یہ آزمائش اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس لیے لاتے ہیں کہ انسان کا مقام بہت منزلت اونچا ہے، تو اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور مصیبت لائیں گے۔ اس بارے میں عظیم قسم کے واقعات سلف صالحین کا ہم اگر پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں کو، اپنے حقیقی بندوں کو جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے، ان کو اتنے عظیم آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، آپ نے شاید یہ واقعہ سنا ہوگا، اس کی کتاب ہے الثقات۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں امام ابو قلابہ الجرمی رحمہ اللہ، عظیم تابعی ہے، یہ شاگرد ہے عبداللہ ابن عباس کا، جو رئیس المفسرین ہے، جو عظیم عالم ہے، ان کا شاگرد ہے۔ ہمارا مطلب نہیں ہے کہ قصہ کہانی لوگوں کو سنایا جائے، ہمارا جو مطلب ہے صحیح قصہ، صحیح واقعات جو صحیح روایت سے مستند ثابت ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر الجرمی ہے، ابن حبان اوزاعی سے بیان کرتے ہیں، اور اوزاعی سے عبداللہ بن محمد بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوا، مسلمانوں کے لشکر میں تھا، تو میں جا رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے میں ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے، تو میں نے کہا اس صحرا کے اندر کوئی انسان رہتے نہیں، یہ کوئی جانور نظر نہیں آ رہے، کیسے ہو سکتے ہیں کہ اس خیمے کے اندر کوئی انسان ہو؟ کہتے ہیں میں چلا گیا، لشکر کو چھوڑ کے میں چلا گیا اس خیمے کے اندر، میں نے دیکھا اس خیمے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کالا رنگ کا ہے، پاؤں اس کا کاٹا ہوا ہے، ہاتھ سے معذور ہے، آنکھ کی بینائی کمزور ہے، کان صحیح سے سنائی نہیں دیتے، کہہ رہے اس خیمے کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ میں نے جب قریب ہوا اس کی زبان سے ایک ہی جملہ میں سن رہا تھا، الحمدللہ اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا اکافئ به شکر نعمتک التي انعمت بها علی وفضلتنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا۔ کہتے میں یہ جملہ اس کی زبان سے بار بار سن رہا تھا، تعجب کیا میں نے۔ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ تاکہ میں تیرے حمد اور تیرے شکر کا ادا کروں، وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر کیا ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کروں، مجھے توفیق دے دے یا اللہ۔ یہ دعا کر رہے اور پھر کہہ رہے وَفَضَّلْتَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْتَ تَفْضِيلًا، اور تو نے مجھے تمام جہانوں سے اور تم نے مجھے بہت سارے لوگوں سے فضیلت بخشی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ جملہ جب اس نے سنا تعجب کیا ہے، ایک انسان پاؤں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، آنکھ سے معذور ہے، کان صحیح سنائی نہیں دیتی، تو پھر یہ جملہ اس کی زبان سے نکل رہے۔ کہتا ہے میں نے سوچا اما علم، یا اس کے پاس علم ہوگا، او فہم، یا اس کے پاس فہم ہوگا، او الہام الہم بہ، یا اس کی طرف اللہ تعالیٰ کو الہام کر رہا ہوگا، کیونکہ ظاہر تو یہ دلالت نہیں کرتے کہ یہ انسان ہر قسم کی نعمت سے معذور ہے، اس قسم کی کلمات کو دہرا رہے۔ کہتے میں وہ انتظار کرنے لگا، تو اس نے کہا آپ کو میں تو نہیں جانتا، لیکن آپ میرے ایک گزارش کو سن لے، ایک نیکی کر لے مجھے۔ کہا تو عظیم نعمت ہے کہ تم جیسے عظیم شخص کے پاس اور نیکی کرنے کا توفیق مجھے اللہ تعالی دے دے۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے ہے میرے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ 3 دنوں سے گم ہے، کیونکہ وہ جب میں نماز کے لیے وضو کرتا، وضو کا پانی وہ لاتا، مجھے وضو کرواتا تھا، کھانے کا بندوبست وہ کرتا، لیکن 3 دنوں سے نظر نہیں آ رہے، تو تلاش کرو شاید باہر مل جائے، اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ اس نے کہا کاش یہ نیکی اللہ تعالیٰ مجھ سے لینا چاہے۔ کہتے میں باہر نکل گیا تلاش کرنے کے لیے، دونوں میں تلاش کیا کہ کچھ ہڈیاں اس کا مل گیا،
بچہ نہیں ملا، کہہ رہے درندوں نے اس کو کھا لیا تھا، کہہ رہے پھر پریشان ہو گیا میں، رونے لگا کہ ایک آدمی خود معذور ہے، اگر میں جا کے اس کو یہ بات سناؤں کہ تمہارے بچہ کو درندوں نے کھا لیا تو کس حالت میں ہوگا پھر وہ؟ کہتے ہیں تو اسے سوچنے لگا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دیا، کہا کچھ سوالات بنا دیا، اس کے پاس چلا گیا، اس کے پاس گیا، کہا اس سے پہلے کہ میں آپ کے بیٹے کے حوالے سے بات کروں میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا۔ کہا سوال کرو۔ کہا جس مصیبت میں آپ مبتلا ہیں بتاؤ کہ ایوب علیہ السلام زیادہ عالم تھے آپ سے یا تم ہیں؟ کہا ایوب علیہ السلام۔ کہا بتاؤ کہ ایوب علیہ السلام پر زیادہ بیماری آئے تھے یا آپ پر؟ کہا ایوب علیہ السلام پر۔ کہا آپ کو معلوم ہے کہ ایوب علیہ السلام پر کتنے شدید سے بیماری آئے تھے؟ کہا جی مجھے پتہ ہے۔ کہا آپ کو پتہ ہے کہ ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے تھے کہ رشتہ دار اسے بھاگ جاتے، اس کے جسم سے بدبو نکل جاتے، روڈ پہ پڑے ہوتے لوگ اسے بھاگ جاتے۔ کہا مجھے پتہ ہے، اس عظیم بیماری کو معلوم ہے۔ کہا اس حالت میں وہ کیا کہتے؟ کہا اس حالت میں وہ کہتے تھے فَوَجَدَهُ صَابِرًا شَاكِرًا حَامِدًا لِرَبِّهِ۔ کہا اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حمد کا تذکرہ کرتے تھے۔ کہا اچھا جب آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو بیٹا ہے اس کو درندوں نے کھا لیا ہے، صرف اس کا گوشت، صرف اس کا ہڈیاں باقی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جب یہ بات سن لیا کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یخلق من ذریۃ خلقا یعصیہ فیعذبہ بالنار۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے کوئی ایسے اولاد پیدا نہیں فرمایا کہ جو میں دنیا سے چلے جاؤں، میرے جانے کے بعد وہ گناہ کرے، اس گناہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے دے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کس عظیم مصیبت میں ہے، کس شدید تکلیف میں ہے، اس کی زبان سے کیا جملہ نکلتے ہیں۔ اگر آج کل ہم جیسے مسلمان اگر اس بات کو سن لیں تو ایک دم اس کی زبان سے کیا نکلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ کا شکر ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک دم چیخ مار کے وفات پا گیا۔ کہہ رہے پھر میں پریشان ہو گیا، رونے لگا، اب یہ مر گیا، اب میں کیا کروں؟ کہہ رہے وہاں اس کے اوپر ایک رومال بچھا دیا، انتظار کر رہا تھا۔ کچھ لوگ آئے، کہہ رہے 4 آدمی آئے۔ کہا کیوں رو رہے عبداللہ؟ کہا یہ شخص واقعہ بتا دیا اس کو۔ کہا اس کو تو رومال اٹھاؤ تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ کیا حالت ہے اس کے اوپر۔ جب رومال اٹھایا کہہ رہے یہ 4 آدمی اس کے پاؤں پہ گر گیا، چمہ لینے لگے، اس کی سر پہ بوسہ لینے لگے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے، یہ ابو قلابہ ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، یہ عظیم عالم ہے، اللہ کی قسم اس نے اپنے زندگی میں اپنی آنکھوں سے کبھی گناہ ہی کیا نہیں ہے، اللہ کی قسم اس نے اپنے پاؤں سے گناہ کی طرف گیا ہی نہیں ہے، یہ پاک صاف عالم ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ کہا اس طرح ہے، سب نے اس کو اٹھا لیا، اس کو دھو لیا، پھر اس کو دفن کفن کر دیا۔ کہا میں چلا گیا، قافلہ کے ساتھ مل گیا، رات کو سو گیا، رات کو نیند میں خواب آ گیا میرے کو۔ خواب میں نے اس شخص کو دیکھا جنت کی باغات میں گھوم رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یا عبداللہ کس صفت کی وجہ سے، کس اسباب کی وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچ گیا؟ کہا ان للہ درجات، اللہ کے ہاں کہہ رہے بہت عظیم قسم کی بلند مقام درجات ہیں لوگوں کے لیے، لا تنال الا بالصبر عند البلاء، لیکن اس مقام کو اس وقت تک آپ پہنچ نہیں سکتے مگر مصیبت کے وقت آپ صبر کریں، والشکر عند الرخاء، اور نعمت کے وقت اور نعمت آنے کے وقت اس کا قدر کریں، شکریہ ادا کریں، وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کو علانیہ ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، ہر جگہ میں ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے آپ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام تک پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیز بھائیو، اس واقعات کے اندر ہمارے لیے بہت عظیم درس ہے، اس واقعات کے اندر ہمارے لیے بہت عظیم درس ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عظیم بندوں کو کس قسم کے آزمائش اور امتحان میں ڈالتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے آزمائش کرتے ہیں کہ ایک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے، تو اس مصیبت، تو اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
اللہ تعالیٰ کے پاس صبر کرنے والوں کے لیے عظیم قسم کے اجر، عظیم قسم کے ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ تو صبر کے بغیر انسان نہ گناہ سے اجتناب کرنے میں کامیاب ہے، نہ اللہ کی اطاعت میں کامیاب ہے، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ عزیز بھائیو، ہر قسم کی معاملات ہو جس میں اگر صبر نہ ہو تو یقیناً ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔